بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلیع اذا استدبرته فسد فرجه بضعف فویق الارض لیس بمعزل. ذلیع کا عطف جو ہے منجردن پہ ہے، بمنجردن، یعنی میرا گھوڑا صبح سویرے نکلتا ہے اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں. ایسے گھوڑا جو کہ ذلیع ہے. ذلیع کے معنی ہوتا ہے سخت پسلی، مضبوط، جمع ضلعاء. استدبر استفعال سے مشتق ہے، پیچھے سے آنا، یہ استقبال کی ضد ہے. سد باب نصر، رکھنا، بند کرنا. اور ضعف کے معنی بہت بال اور بڑی دم والے گھوڑے کو کہتے ہیں. ضفا یضفو کے اصل معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا، تو زیادہ ہونا یعنی یہاں پہ ہے بالوں کا زیادہ ہونا. فویق فوق کی تصغیر ہے یعنی اوپر. عازل وہ گھوڑا جس کی دم سیدھی نہ ہو بلکہ ایک جانب کو کنارہ کش رہے، یعنی ٹیڑھی دم والا. یہ عیب تو ضرور ہے مگر اس کی عادت میں یہ داخل نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور صبح سویرے جاتا ہوں ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو کہ ذلیع ہے، یعنی اس کی پسلیاں بہت ہی مضبوط ہیں. میرے گھوڑے کی پسلیاں بہت ہی مضبوط ہیں. اس کی صفت بتائی کہ اذا استدبرته، جب تم اس کے پیچھے آؤ گے، میرے گھوڑے کے پیچھے آؤ گے تو وہ اپنے فرج کو بند کر لے گا، اپنے فرج کو چھپا لے گا ایسے دم سے جو کہ بہت بالوں والی ہے، اور وہ دم زمین کے اوپر تک ہے، یعنی بہت لمبی ہے. لیس بعازل، اور وہ ٹیڑھی نہیں ہے. بضعفن سے پہلے بزمبن یعنی دم، یہاں پہ اس کو محذوف مانیں گے، اور یہ ضعفن جو ہے وہ اس زنبن کی صفت ہے. لیس بمعزل، یہ بزمبن ضعفن کی صفت ہے. کہ میں اس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں اور سوار ہو کے صبح سویرے نکلتا ہوں جاتا ہوں. وہ گھوڑا بہت ہی مضبوط پسلیوں والا ہے، بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہے. جب تم اس کے پیچھے آؤ گے تو وہ اپنی فرج کو ایسی دم جو کہ بہت بالوں والی ہے اور زمین کے اوپر تک ہے اور اس میں کجی نہیں ہے، وہ ٹیڑھی نہیں ہے، اس دم سے وہ اپنی فرج کا رخنا کو بند کر لیتا ہے، اپنی فرج کو چھپا لیتا ہے. یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کی دم اور اس کے کثرت بال اور اس کے سیدھا ہونے کی تعریف کرتا ہے. عرب میں جس گھوڑے کی دم میں زیادہ بال ہو اور وہ اپنی دم کو سیدھی رکھے تو یہ اس کا کمال وصف شمار کیا جاتا ہے. یعنی امرؤ القیس کی جو سواری ہے، اس کی جو اونٹنی ہے، اس کا جو گھوڑا ہے، اس کے اندر تمام عمدہ اوصاف یکجا ہیں، اس کے اندر تمام عمدہ اوصاف جمع ہیں. اس کی گھوڑی، اس کی سواری جو ہے وہ تمام اوصاف کی حامل ہے. كأن سراته لدى البيت قائما مداك عروس او سلایت حنظل. سرات کے معنی پیٹھ، پشت، جمع سروات. بیت رات کو رہنے کی جگہ یا مکان. اصل میں یہ لفظ بیت جو ہے یہ باتا یا بیتوں سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتا ہے رات گزارنا. تو بیت کے معنی ہوئے وہ جگہ جہاں پہ رات گزاری جائے. مداک یعنی سل، یہ دوکن سے مشتق ہے اور ظرف کا صیغہ ہے. داکا یدوکو باب نصرہ سے ہوتا ہے پتھر پر خوشبو پیسنا. عروس دلہا اور دلہن دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، البتہ ان دونوں لفظ کی جمع الگ الگ آتی ہے. اگر یہ دلہا کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کی جمع عرسن آتی ہے، عرسن جیسے رسولن، اور اگر دلہن کے لیے بولا جائے تو اس کی جمع عرائس آتی ہے. سلایتن بٹا جس سے خوشبو پیستے ہیں، سلایہ کے معنی بٹا، سل بٹا. اور حنظل اندرائن کا پھل. شاعر کہتا ہے كأن سراته لدى البيت قائما، کہ جب وہ گھر کے پاس، میرا گھوڑا لدى البيت گھر کے پاس جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ ایسی معلوم ہوتی ہے گویا کہ وہ دلہن کی سل ہو، دلہن کے سہاگ پڑے کی سل ہو یا دلہن کی سل ہو، یعنی
جس سے دلہن کے لیے کوئی چیز پیسی گئی ہو، دلہن کی سل ہو، اور صلایت و حنظلے یا اندرائن کا بٹا ہو، یا ایسا بٹا ہو جس سے اندرائن کو توڑا گیا ہو، اندرائن کو پھوڑا گیا ہو۔ اندرائن بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کی پیٹھ کے صفائی اور اس کے ٹھوس ہونے کی تعریف کر رہا ہے کہ صفائی میں وہ دلہن کے سل کی طرح ہے، اس کی طرح چکنی اور صاف ہے، اور مضبوطی میں وہ ایسی ہے جیسے اس سے حنظل کا بٹا ہو، جس سے کہ حنظل کو پھوڑا جائے، حنظل کو توڑا جائے۔ مداق و عروسن یہ کأنہ کی خبر ہے، اور صلایت و حنظلے کا عطف جو ہے وہ مداق پر ہے۔ کأن دماء الحادیات بنحرہ عصارۃ حناء بشیب مرجل۔ دماء دم کی جمع ہے خون، ہادیات ہادیتن کی جمع ہے نیل گائے کا گروہ جو سب سے آگے آگے رہے۔ نحرن کے معنی سینہ، عصارتن عصرہ سے مشتق ہے نچوڑنا، عصرہ کے معنی ہوتا ہے نچوڑنا، اور عصارتن یعنی نچوڑ۔ حناء مہندی، شیبن کے معنی ہوتا ہے بالوں کا سفید ہونا، یہاں پہ مراد سفید بال ہے۔ بڑھاپے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مرجل، رجل یرجل و ترجیل سے مشتق ہے، معنی ہے بالوں کا سلجھانا۔ شاعر کہتا ہے کأن دماء الحادیات بنحرہ عصارۃ حناء بشیب مرجل۔ یہاں پہ شاعر اصل میں اپنے گھوڑے کی تیز رفتاری کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے حملہ کرنے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے کہ وہ نیلگایوں کے ریوڑ میں جو سب سے آگے والی نیلگائے ہوتی ہے وہ دوڑ کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کو یہاں پہ اس نے بیان کیا کہ گویا کی نیلگایوں کے ریوڑ میں سب سے آگے، ہادیہ یعنی نیلگایوں کے ریوڑ میں سب سے آگے جو نیلگائے ہوتی ہے اس کا خون اس کے سینے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مہندی کا نچوڑ ہو سلجھائے ہوئے سفید بالوں میں۔ اپنے گھوڑے کی اس نے تعریف کی کہ اس کا گھوڑا بہت ہی عمدہ، سفید، ہر طرح کی صفات اس کے اندر موجود ہے خوبصورتی کی۔ تو یہاں پہ اس کی تیز رفتاری کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا گھوڑا بہت ہی تیز رفتار ہے، اتنا تیز رفتار ہے کہ نیلگایوں کے ریوڑ میں جو نیلگائے سب سے آگے چل رہی ہے وہ دوڑ کے اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس پہ حملہ کرتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، اور اس کے مطلب گھوڑا پہنچتا ہے، اس پہ سوار رہتا ہے، سوار مارتا ہے، تو اس کو جب گھوڑے کی تیز رفتار اتنا تیز رفتار ہے کہ وہ نیلگایوں کے ریوڑ کے سب سے پہلی نیلگائے کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور جو سوار رہتا ہے وہ اس کو مارتا ہے، اور اس مارنے کی وجہ سے جو نیلگائے کا خون نکلتا ہے اس کو اس نے یہاں بیان کیا کہ آگے بڑھ کے چلنے والی نیلگائے کا خون اس کے سینے پہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ مہندی کا نچوڑ ہو، مہندی کا عرق ہو اس سلجھائے ہوئے سفید بالوں میں۔ کأنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، دماء الحادیات اس اور عصارۃ و حناء یہ سب اپنے موصوف صفت سے متعلق ہو کے خبر، کأنہ کی خبر۔ فعن لنا سرب کأن نعاجہ ازارا دوار فی ملاء مزیل۔ عنبم نصرہ اور ضربہ سے ہے، معنی ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ سربن ریوڑ، چاہے وہ نیلگائے کا ہو یا ہرن کا یا گھوڑے کا، جمع اسراب۔ نعاج کے معنی ہوتا ہے گائے، واحد نعجتن۔ ازارہ یہ ازرہ کی جمع ہے، باقرہ اور کواری۔ دوار، اس کو دوار بھی پڑھتے ہیں، دوار بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بت کا نام ہے جس کے آس پاس سے ایام جاہلیت میں خانہ کعبہ کی طرح لوگ پھرا کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ ملاؤن، ملاءتن کی جمع ہے چادر۔ مزیل یعنی دراز دامن۔ طویل الذیل، جس کا دامن لمبا ہو۔ شاعر کہتا ہے فعن لنا سرب، تو اس میں سے ایک ریوڑ ہمارے سامنے آیا،
کأن نعاجہ اس کی نیلگائیں گویا کی دوار کی کنواری لڑکیاں ہوں لمبے چادر میں دوار کے پاس کنواری لڑکیاں طواف کر رہی ہوں، اس طرح وہ نیلگائیں لگ رہی تھیں۔ یہاں پہ شاعر نے ان نیلگائیوں کو خوبصورتی میں اور ان کی سفیدی میں دوار کی کنواری لڑکیوں سے تشبیہ دی ہے کہ دوار کی کنواری لڑکیاں جو وہاں پہ طواف کر رہی ہوں دراز دامن چادر میں، ویسی وہ نیلگائیں معلوم ہو رہی تھی۔ ان نیلگائیوں کا ریوڑ ہمارے سامنے آیا۔ یہاں پہ شاعر نیلگائیوں کو کنواری لڑکیوں سے تشبیہ دیتا ہے اور تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے سامنے نیلگائیوں کا ایک ایسا ریوڑ آیا جس کی نیلگائیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے مقام دوار پہ دراز چادر میں لپٹی ہوئی خوبصورت اور کنواری لڑکیاں طواف کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، یعنی بالکل خوبصورت، چکنی، اچھی۔ فَأَدْبَرْنَا كَالْجِزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدِ مُعَمٍّ فِي الْعَشِيرَةِ مُخْوَلٍ۔ ادبر یدبر ادبار، پیٹھ دینا، پیچھے کو لوٹنا، یہ اقبال کی ضد ہے۔ جزعن کے معنی یمنی مہرہ، اس کو مہرہ سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ مفصل یعنی فاصلہ ڈالا ہوا، فصل کیا گیا۔ جیدن گردن، جمع جیاد، قرآن مجید میں ہے فی جیدہ حبل من مسد۔ معمن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، بہت چچوں والا۔ اور عشیرتن یعنی خاندان، قبیلہ۔ مخول بہت ماموں والا۔ شاعر کہتا ہے فَأَدْبَرْنَا، پچھلے شعر میں اس نے کہا کہ نیلگائیوں کا ایک ریوڑ ہمارے سامنے آیا، یہاں پہ اس نے کہا کہ جب نیلگائیوں کا ایک ریوڑ ہمارے سامنے آیا تو فَأَدْبَرْنَا، وہ نیلگائیں انہوں نے ہم کو دیکھا، وہ نیلگائیں پیچھے کو لوٹی، یعنی بھاگ کھڑی ہوئی۔ کالجزع، اور وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے یمنی مہرہ ہو جن کے درمیان سونے اور چاندی سے فصل کیا گیا ہو، اور وہ یمنی مہرہ ایسے بجیدن یعنی بے سبیئن جیدن، ایسے نہیں بجید سبیئن، ایسے بچے کی گردن میں وہ یمنی مہرہ ہو جو کہ نجیب الطرفین ہو، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف النسل ہو، جو قبیلے میں کثیر ماموں اور کثیر چچاؤں والا ہو۔ فَأَدْبَرْنَا، وہ نیلگائیں پیچھے کی طرف مڑی، انہوں نے پیٹھ دکھایا، یعنی وہ بھاگی۔ وہ نیلگائیں ہم کو دیکھ کے بھاگ کھڑی ہوئیں جیسے کہ، اور وہ بھاگتے ہوئے ان کی کیفیت بیان کی، وہ بھاگتے ہوئے ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے یمنی مہرہ جس میں سونے اور چاندی سے فصل کیا گیا ہو، اور وہ یمنی مہرہ ایسے چھوٹے بچے کی گردن میں ہو جو نجیب الطرفین ہو، یعنی قبیلے میں ماموں اور چچا دونوں کی طرف سے وہ شریف ہو، شریف النسل ہو۔ یہاں پہ شاعر نے ان نیلگائیوں کے شکارگاہ سے بھاگنے کی کیفیت کا بیان کیا ہے کہ ان نیلگائیوں نے ہمیں دیکھا تو وہ خوبصورت نیلگائیں ہمیں دیکھ کے ایسے بھاگیں۔ آگے کہتا ہے فَأَلْحَقْنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاهِرُهَا فِي سَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ۔ الحق یلحق، الحاقن کے معنی ملانا، حادیات گزر چکا ہے یعنی نیلگائیوں کے آگے رہنے والی نیلگائیں۔ جواہر جاہرتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے والی، جماعت سے پیچھے رہ جانے والی نیلگائیں۔ سرتن کے معنی جماعت، ریوڑ، اور تزیلہ کے معنی الگ ہونا، متفرق ہونا، جدا ہونا۔
شاعر کہتا ہے فَأَلْحَقْنَا کہ میرے گھوڑے نے، میرے سوارے نے ہم کو پہنچا دیا، ہمیں ملا دیا بالحادیات، ان جو حادیات بھاگ گئی تھی ان کو بتایا کہ میرے گھوڑے نے ہم کو حادیات سے یعنی نیلگایوں میں جو اگلا دستہ تھا اس میں جو بھاگنے والی نیلگایوں میں جو بھاگنے والی اگلی وہ تھی نیلگائیں تھیں، ان سے ہمارے گھوڑے نے ہم کو ملا دیا۔ وَدُونَهُ اس حال میں کہ ہمارے پاس اس کا پچھلا دستہ بھی تھا، وَدُونَهُ کہ ہمارے پیچھے اس کا پچھلا دستہ بھی ایک جماعت میں تھا، لم تزیل اور وہ جدا نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کی تیز رفتاری بتا رہا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا کہ جو پیچھے دستہ تھا ابھی وہ الگ بھی نہیں ہو پایا تھا اور وہ ان کے بیچ سے دوڑتے ہوئے نکلا اور جو آگے جماعت بھاگ رہی تھی ان تک پہنچ گیا۔ یہاں پہ اصل میں وہ اس کی تیزی کا بیان کر رہا ہے کہ اس گھوڑے نے ہم کو حادیات سے ملا دیا، اگلے نیلگایوں سے ملا دیا، اس حال میں کہ اس کے پیچھے، اس گھوڑے کے پیچھے اس نیلگایوں میں پیچھے رہ جانے والی نیلگائیں ایک جماعت میں تھیں اور وہ ابھی اپنی جماعت میں بکھری نہیں تھی، ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی کہ ابھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، ان کے بیچ سے نکلا اور اگلے دستے تک ہم کو پہنچا دیا۔ آگے کہتا ہے فَعَادَ عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ دِرَاكًا وَلَمْ يَنْزَحْ بِمَاءٍ فَيُغْسَلِ۔ عاد معادات، اس کے معنی ہوتا ہے تیز دوڑنا، اور یہ گھوڑے کے وصف میں شمار ہوتا ہے۔ سور کے معنی ہوتا ہے بیل، جمع سیران اور اسوار، لیکن یہاں پہ بھی یہ نر نیلگائے کے لیے آئے ہیں۔ ناجتن مادہ نیلگائے، دراکن درکا یدرکو یعنی پا لینا، یہاں پہ ہے وحشی جانور کے پیچھے جانا اور اس کو پا لینا۔ نزح کے معنی گھوڑے کا پسینے لانا۔ شاعر کہتے ہیں فعاد عداءً کہ وہ اتنی تیزی سے دوڑا، بین ثور و نعجۃ نر نیلگائے اور مادہ نیلگائے کے درمیان، یا حملہ کرنے سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس نے تیزی سے مادہ نیلگائے اور نر نیلگائے پر حملہ کیا، دراکن یکے بعد دیگرے، پے در پہ حملہ کیا، ولم ینزح بماء فیغسل اور اسے پسینہ بھی نہیں آیا کہ اسے دھویا جاتا، یعنی اس نے بالکل فوراً وہ دوڑتے ہوئے گیا اور اس نے نر نیلگائے اور مادہ نیلگائے پہ حملہ کیا، ان کو اس پہ قابو پا لیا، اور اس کو اتنی جلدی یہ کام اس نے کیا کہ اس کو پسینہ بھی نہیں آیا، یعنی فوراً اس نے اپنا عمل مکمل کر لیا، تیزی سے گیا، ان پہ حملہ کیا اور واپس چلا آیا اور پسینہ بھی نہیں آیا۔ دراکن جو ہے یہ حال ہے، حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ جزاک اللہ۔